أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں آج ہمارے ساتھ اللہ کے ناموں میں الولی، المولا، النصیر، خیر الناصرین، جس کے تقریباً مشترکہ معنی مدد کرنے والے کے ہیں. الولی قرآن کریم میں 15 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کارساز کے طور پر، مددگار کے طور پر کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کے لیے، مددگار کے طور پر، نصرت والے کے طور پر کافی ہے. اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 68 میں واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں فرماتا ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے، میرا حمایتی ہے دنیا میں اور آخرت میں. المولا 12 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مدد کرنے والا ہے، تو ہمیں کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. سورہ انفال آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے نعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی بہترین وہ آقا ہے، وہ سردار ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ کارساز ہے. اور اسی طریقے سے سورہ محمد آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے، اور کافر ان کا کوئی دوست نہیں، ان کا کوئی کارساز نہیں. علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی اے اللہ تو ہماری مدد کرنے والا ہے، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہماری مدد کرتا ہے ان لوگوں کے خلاف جو تیرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیری اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اور جو بھی تیرے دشمن ہیں تو ان کے خلاف ہماری مدد فرما، کیونکہ ہم تیری جماعت میں سے ہیں اور تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، جبکہ یہ دشمن تیرے خلاف دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کی شیطان کی اطاعت کرتے ہیں. قرآن کریم میں بعض جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سب کا مولا ہے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 62 میں فرمایا ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، پھر یہ سارے لوگ ان کے آقا، سردار، حقیقی پروردگار اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لوگ پلٹائے جائیں گے. جی، تو اس کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کا مالک ہے، سب کا آقا ہے، سارے لوگوں کی تدبیر، ان کی زندگی کے سارے معاملات کی تقدیر وہی کرتا ہے، لیکن مومنوں کے ساتھ اس کی خاص مدد ہے، اس کی خاص نصرت ہے، اور مومنوں کو ہمیشہ وہ مدد فرماتا ہے، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. ان ناموں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا آقا ہے، ہم سب کا سردار ہے، ہماری مدد کرنے والا ہے،
اسی کی عبادت کریں، اور جب اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق، اسی کی مدد کے ذریعے ہم نیک بن سکتے ہیں، ہم متقی بن سکتے ہیں، ہم مومن بن سکتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اعتراف کریں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ضرور برباد کر کے رہے گا۔ اور اسی طریقے سے الولی، المولا، ان ناموں سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہمارے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو صفات ہیں، جی اس کے جو تقاضے ہیں، ہم ان کو ہمارے دلوں میں پیدا کریں، ہم بھی متقی بننے کی کوشش کریں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دوست بننے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، سنو اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے، یعنی فیوچر میں کسی چیز کا ڈر نہیں، اور جو گزر گیا ہے ماضی میں اس پر افسوس نہیں۔ یہ کون ہے اللہ کے اولیاء؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کر رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ اولیاء کا مطلب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ آج کل لوگ اولیاء کا مطلب غلط مانے لیے ہیں، جو ہواؤں میں اڑتا ہے، سمندر کے پانی پر چلتا ہے، جس کے درگاہ پر شیر آ کر جھاڑتا ہے اس کے دم کے ذریعے، یا پانی اس کے درگاہ کے پاس آتا ہے، جی صبح میں چلا جاتا ہے، جیسا کہ بمبئی کے بعض درگاہ کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سارے عقائد غلط اور باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کو پہچاننے کا سب سے بہتر طریقہ قرآن کریم میں آ گیا، کیا؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کر، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے، ولی کو پہچاننے کا ہی معیار ہے۔ ایمان اور تقوی، پرہیزگاری، یہ دوسرے جتنے بھی چیزیں ہیں شیطان یہ سب کر سکتا ہے۔ شیطان شیر کی شکل میں آ کر کسی کی درگاہ کو صاف کر سکتا ہے، شیطان کسی اور کی شکل میں آ کر بہت کچھ کر سکتا ہے، جیسا کہ دجال کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو وہ ایک زمین کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ پانی، بارش، آسمان بارش مت برسا، تو بارش نہیں ہوگی۔ زمین سے کہے گا کہ مت اگا، زمین کچھ نہیں اگائے گی۔ تو یہ کام جو ہے دجال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ ہر غیر معمولی کام کسی سے ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولی بننے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ شیطان اور جادو وغیرہ ان لوگوں سے بھی جی غیر معمولی کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے اولیاء اور شیطان کے اولیاء میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے بھی اولیاء ہیں، شیطان کے بھی اولیاء ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ولی کون ہے اور شیطان کے ولی کون ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نشے میں رہتا ہے، جی جو نعوذ باللہ برائیوں میں رہتا ہے، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے درگاہ کے پاس، نعوذ باللہ، جو شرک کا کام کرتا ہے، جس کے پاس توحید نہیں ہے، یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں دل سے نماز پڑھتا ہوں، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چاہے غیر معمولی کام کتنے ہی سرزد ہو جائے۔ جی ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کر رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ جو لوگ شیطانی کاموں کے ذریعے ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، نعوذ باللہ، یہ حقیقت میں شیطان کے اولیاء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم اس مسئلے میں
جو کہ توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، بہت ہی محتاط رہیں اور قرآن اور حدیث کے حدود سے باہر نہ جائیں۔ لوگ کیا کیا غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ لوگ دل سے نماز پڑھتے ہیں۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی، جی آتے ہیں دونوں صحابہ کے بیچ میں، جی پیر کو رونگتے ہوئے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھسیٹتے ہوئے، اور آ کر جو ہے مسجد میں محراب میں بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں، اور یہ لوگوں کو جو ہے ہٹے کھٹے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دل سے ان کی نماز ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ سب جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے دور ہونا چاہیے اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی شکل میں دیکھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے دو اور نام النصیر اور خیر الناصرین۔ النصیر قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اس دین کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارا کارساز ہے، اور وہ کیا بہترین کارساز اور کیا بہترین مدد کرنے والا ہے، بڑا حمایتی ہے، خوب اور بڑا مددگار ہے۔ اور اس طریقے سے سورہ حج آیت نمبر 78 میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا حمایتی ہے، وہ تمہارا کارساز ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی خوب وہ دوست ہے اور کیا ہی خوب وہ مددگار ہے۔ الناصر خیر الناصرین سورہ آل عمران 150 قرآن کریم میں 1 مرتبہ آیا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر آئے ہو، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو تمہاری مدد کرنے والا ہے، جو تمہارا آقا ہے، جو تمہارا کارساز ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اسی سے مدد مانگو اور دوسروں سے کچھ امید مت رکھو۔ اسی طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے بارے میں خوب جانتا ہے، وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ مددگار کے طور پر کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ جی دوست کے طور پر، حمایتی کے طور پر کافی ہے۔ تو یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مدد کرے گا تمہارے دشمنوں کے خلاف، جو تمہارے خلاف سازش کرتے ہیں ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ بھی آیا ہے۔ اب الناصر اور خیر الناصرین پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد پر مکمل بھروسہ کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب ہونے والا نہیں، تم پر کوئی غلبہ پانے والا نہیں، تمہیں کوئی شکست دینے والا نہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے تو کون ہے اللہ تعالیٰ کے بعد جو تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اور سورہ روم آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر واجب حق ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے سورہ غافر سورہ مؤمن آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم ضرور ہمارے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور جو ایمان لائے ان کی مدد کرتے ہیں، کہاں؟ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں جب گواہ دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یہاں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشکال ذکر کیا، پھر اس کا انہوں نے جواب بھی دیا۔ کہا کہ جو ہے بعض لوگ کہتے ہوں گے
کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرنے والے ہیں، مومنوں کی مدد کرنے والے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں، رسولوں میں کچھ ایسے رسول ہیں جن کو ان کے دشمنوں نے ان کو قتل کر دیا، ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، جیسا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، یا اور جیسے دوسرے بعض اسرائیلی روایتوں کے مطابق اشعیاء ایک نبی گزرے ہیں، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ بعض ایسے کہ ان کے دشمنوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے نبی بچ کر آ گئے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام سیریا سے آپ جو ہے نکل کر بغداد کی طرف آ گئے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جب قتل کرنے کی سازش کی یہودیوں نے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کو کہاں رہی؟ اور آج ہم مومنوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہر جگہ پس رہے ہیں، ہر جگہ پٹ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر انبیاء کے تعلق سے یہ جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے، اور اگر کسی قوم نے اپنے نبی کو قتل کیا ہے تو اس کے بعد اس قوم کو برباد کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے دشمن مسلط کیے جو ان کو ختم کر کے رکھ دیے، یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر۔ اور بعض انبیاء ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں پر اللہ نے دنیا ہی میں عذاب نازل کر دیا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے انبیاء کے ساتھ، اس کے مومنوں کے ساتھ یہ برحق ہے۔ مومنوں کے ساتھ ایک شرط، وہ کیا ہے کہ ایمان والے اگر ہیں تب تمہیں اللہ کی مدد ملے گی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا جی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن ہو تو تم ہی بلند رہو گے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان حقیقت میں مومن نہیں رہے، ہمارے اندر ایمان نہیں رہا۔ آپ بتائیے کروڑوں مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں، مسلمانوں کا کتنا پرسنٹیج ہے جو سچے اسلام پر قائم ہے، جس کے پاس توحید و سنت ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو بدعت نہیں کرتے، جو دین کو دین سمجھتے ہیں؟ کتنے پرسنٹیج ہیں؟ آپ کو مشکل سے 2 یا 3% ملیں گے شاید، ورنہ اکثریت قبر پرست، بدعتی، خرافاتی اور دین میں پتہ نہیں کیا کیا دخل کر دینے والے، اپنے دماغ کو، اپنے عقل کو دخل دے کر دنیا کے قانون کو دین پر ترجیح دینے والے اب یہی ملیں گے۔ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کس لیے نہیں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم صحیح معنی میں مومن نہیں رہے۔ اگر سچے معنی میں ہم مومن ہوتے تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ بالکل پکا ہے، بالکل سچا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے جنگ احد میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، انبیاء کے بعد سب سے بہترین طبقہ، سب سے بہترین قوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ موجود ہیں۔ جب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ہے کیا نہیں؟ صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ انہوں نے شرک نہیں کیا، انہوں نے بدعت نہیں اپنائی، انہوں نے غلط چیزیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں کہا، انہوں نے صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ سے جب تک میرا حکم نہ ہو یہاں سے نہیں ہلنا، جب تک نہ میں بلاؤں اس وقت تک تم نہیں اترنا۔ لیکن وہ لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے، سمجھ گئے کہ جنگ ختم ہو گئی، ہم جیت گئے، اور اتر کر آ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بالکل کایا پلٹ گیا۔ یہ صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ آج ہم کتنی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، کتنے فرائض کو چھوڑتے ہیں، اور اگر ہم اہل توحید بھی ہیں تو بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کے سارے فرائض کو ہم بجا لاتے ہیں؟ کتنے ہم میں سود کھانے والے، کتنے ہم میں ظلم کرنے والے، کتنے ہم میں نعوذ باللہ خیانت کرنے والے۔ اب بتائیے اللہ کی مدد کہاں آئے گی؟
قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، جی تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی بلندی پر ہوگے، سب سے بلند ہوگے، کب؟ حقیقت میں جب تم مومن ہو۔ یہاں پر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنیے، سورہ نساء آیت نمبر 141 میں اللہ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اپنے اندر عام معنی اور بالکل ظاہر معنی رکھتی ہے۔ اس کا مطلب بالکل عام ہے، سب کے لیے ہے، یعنی مومنوں کو اللہ تعالیٰ مومنوں پر کافروں کو غلبہ نہیں دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ لیکن کیا ہے، مومنوں سے معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت جو ایمان کے خلاف ہے، یہ جب صادر ہوتی ہے، جب یہ کام کرتے ہیں، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ مومنوں پر کافروں کو غلبہ دیتا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں ہوا، بلکہ یہ خود مسلمانوں کی طرف سے ہوا، مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے، جیسا کہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی وجہ سے ہوا۔ یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ مجھے یاد آتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی فوجوں کو بھیجتے تھے تو نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان سے تم حیا کرو، یعنی گناہ مت کرو، یہ مت سمجھو کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اور کہا دیکھو تمہارے دشمنوں سے بڑھ کر مجھے جس چیز کا تم پر ڈر ہے وہ تمہارے گناہ ہیں، وہ تمہاری نافرمانیاں ہیں، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تم ہار جاؤ گے، شکست کھاؤ گے۔ پھر کہا تم یہ مت کہو کہ جو ہے ہمارا جو دشمن ہے وہ ہم سے بڑا گنہگار ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مشرک ہے، یہ مت سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہماری مدد فرماتا ہے وہ ہمارے ایمان اور ہماری اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے ہے، ہماری اطاعت اور ایمان کی وجہ سے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم بھی گنہگار ہو جاتے ہیں، وہ بھی گنہگار ہو جاتے ہیں، برابر برابر ہو جاتے ہیں۔ اور جب دونوں برابر برابر ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے ساز و سامان کی وجہ سے، ان کے مزید طاقت کی وجہ سے کیا کرتا ہے، ان کی تعداد کی وجہ سے وہ لوگ جیت جاتے ہیں۔ اور کہا تم یہ مت کہو کہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ بدتر ہیں، وہ کافر ہیں، ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں، نہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جی ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کرتا ہے، اپنے بندوں پر مسلط کرتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں۔ جی ہاں، لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جی اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بتائے ہیں ان اسباب کو ہم اختیار کریں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ کی مدد مانگتے رہیں، اور اپنے آپ کی اصلاح کرتے رہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 7 میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرو گے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد، اس کے رسول کی مدد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا۔ سورہ حج میں آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور ضرور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور بڑا طاقتور ہے اور بڑی عزت والا ہے۔ کون؟ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ اگر ہم ان کو زمین پر غلبہ عطا کرتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکات، زکات دیں گے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور،
اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سارے معاملات کا انجام ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے اس نیک نام اسماء حسنہ الناصر اور نصیر اور خیر الناصرین پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج رہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم بے نیاز نہ ہوں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے، اس کے انسانی شیطان کے خلاف، جن کے شیطان کے خلاف۔ جی ہاں، مومن محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی، اس کے کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد کا وہ محتاج ہے۔ غلط شبہات اور غلط شہوات اور غلط فتنے جو آتے ہیں ان کے خلاف، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، ربی اعنی ولا تعن علی، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، میرے خلاف مدد مت کر، وانصرنی ولا تنصر علی، میری مدد کر، میرے خلاف مدد مت کر، وامکر لی ولا تمکر علی، میرے لیے وسائل اور مہیا کی تدبیر کر اور میرے خلاف مت کر، واہدینی میسر الہدی لی، مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار مقامات میں آپ دعا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مدد فرمائے، سارے مسائل کو حل فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے، ان کی نصرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور سارے جگہ پر، سارے ممالک میں، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلام کا نام بلند و بالا کرے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔